بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 13 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے اور اس میں ہم نے اولاً سبق کو اچھی طریقے سے حل کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اپنا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر ہوا کرتا ہے، ہم دوسری اور تیسری تمرین کو اس میں حل کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا وہ سبق اچھی طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے، چونکہ دوسری اور تیسری تمرین ہی جو ہے اصل ہوا کرتی ہے۔ آج ہم ایک نیا سبق لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ الدرس الرابع عشر، یہ 14واں سبق ہے اور یہ ضمائر کا بیان ہے۔ یہ ضمیر کی جمع ہے اور یہ چونکہ معرفہ کی اقسام میں سے بھی ہیں اور اس طرح سے یہ جو ہیں اختصار کے طور پر بھی لائی جاتی ہیں کہ جس طرح کے نام جو وغیرہ جو ہے اپنے نام پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سے ضمیریں بھی جو ہیں اختصار کے طور پر لائی جاتی ہیں۔ کسی کے نام بہت زیادہ لمبا ہے تو اس نام کو اگر ہم اختصار کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو ضمیر کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور ضمیر کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کا کسی کا نام آ گیا ہے، اب اس کو بار بار نام لے کر کے ذکر کریں گے تو ایک کلام طویل ہو جائے گا، اور بار بار اس کا مکرر ہونے سے کلام کے اندر ایک طرح سے ناپسندیدگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے ضمیر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ضمیر کے تعلق سے بیان کریں گے کہ بیان فرماتے ہیں، ضمیر کی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں کہ نمبر جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم گویا کہ ضمیر اسم ہی ہوا کرتی ہے، جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ضمیر جو ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں، فاعل یا تو فاعل غائب ہوگا یا مخاطب ہوگا یا متکلم ہوگا، اور اسی پر ضمیر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ جس طرح سے ایک گردان کے 14 صیغے بنتے ہیں، اسی طرح ضمیر کے حساب سے بھی اگر ہم گردان کریں تب بھی اس حساب سے 14 صیغے بنیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ضمیر کی 5 قسمیں نکلیں گی، جس میں سے دو کا تعلق جو ہوگا، ایک کا مرفوع متصل اور دوسری مرفوع منفصل، تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل اور پانچویں مجرور متصل۔ تو مجرور منفصل نہیں آتی ہے، تو اس طرح سے یہ 5 ہماری قسمیں ہوں گی ضمیر کی، اور ہر ایک کے جو ہے 14 صیغے بنیں گے۔ اس طرح سے یعنی جن صیغوں کے ساتھ بھی آئیں گی 14 صیغوں کے ساتھ آئیں گی، تو اس طرح سے 14 پنجے 70، تو یہ پھر جو ہے ضمیر جو ہے آگے چل کے تقسیم بڑھ جائیں گی، 70 تک پہنچ جائیں گی۔ تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر کی جو ہیں 5 قسمیں ہیں، اور ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ضمیر جو ہے محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور اپنے ما قبل عامل سے ملی ہوئی ہو، اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ضمیر مرفوع متصل کے ہوتے ہیں، اس کا عامل ہوتا ہے اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور محل رفع میں واقع ہوتی ہے، یعنی یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ عام طور پر فاعل وغیرہ بنتی ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ضمیر 14 ہیں۔ نصر، یہاں سے انہوں نے غائب سے بیان کیا، غائب کے صیغوں سے انہوں نے شروعات کی، تو اس طرح ہر ایک کے آپ صیغے دیکھیں کہ ہمارا جو ہوں گے غائب ہوگا وہ بھی جو ہے 3 صیغے اس کے مذکر غائب کے بنیں گے، 3 مؤنث غائب کے، تو اس طرح سے 6 ہو گئے، پھر 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، اب 6 6 دونی 12، اور متکلم
میں جو ہے 2 صیغوں میں اشتراک ہو کر کے اس طرح سے 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے غائب سے شروع کیا ہے، اور جو اس کے اندر ضمیر نکلے گی وہ نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر نکلے گی وہ جو ہوگی فاعل یہ اس کا کہلائے گی، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی جو فعل سے بالکل متصل ہوتی ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل یہ ضمیر 14 ہیں۔ نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ ان 2 مذکروں نے مدد کی، نصرو ان سب مذکروں نے مدد کی، نصرت اس ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتا ان 2 مؤنثوں نے مدد کی، نصرنا ان سب مؤنثوں نے مدد کی۔ اب یہ اتنے غائب کے سے ہو گئے، کیونکہ ہمارا جو ہوگا غائب بات کرنے والا وہ 2 طرح کے ہو سکتا ہے، مذکر یا مؤنث۔ تو اس طرح ان کے 3 صیغے آ گئے، واحد تثنیہ جمع، پہلا واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث میں واحد تثنیہ جمع۔ اب تیسرا صیغہ 3 مذکر حاضر کے رہیں گے، اس میں بھی 3 حصے بٹیں گے اس کے، جس میں واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ پھر اسی طرح واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ نصرت نصرتا تو ایک مذکر نے مدد کی، نصرتما تم 2 مذکر نے مدد کی، نصرتم تم سب مذکروں نے مدد کی، نصرتی تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم 2 مؤنثوں نے مدد کی، نصرتنا تم سب مؤنثوں نے مدد کی۔ نصرتو اس کے اندر جو ہے مذکر و مؤنث دونوں مشترک رہتے ہیں، تو اس لیے اصل حساب سے تو 18 صیغے ہوتے، لیکن 4 صیغوں کو اس میں کم کر دیا گیا، تو اس طرح سے 14 صیغوں میں ہی اس کو شمار کر لیا گیا، اور کہیں گے نصرتو میں ایک مذکر یا ایک مؤنث نے مدد کی، اور نصرنا یہاں جو ہیں 2 بھی آ جاتے ہیں، 2 ہوں گے اگر مخاطب اور زیادہ بھی ہوں تب بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ نصرنا ہم 2 مذکر یا ہم 2 مؤنث یا ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنثوں نے مدد کی۔ تو اس طرح سے یہ 14 ضمیریں ہوئیں، یہ ہماری صرف 14 ضمیریں ہوئیں جو مرفوع متصل ہیں اور جو اس کے فاعل ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، محل رفع میں ہیں، اور اس کا عامل اس سے پہلے نصرہ ہے جو اس کو فاعل بنا رہا ہے۔ تو اب یہ ہو گئی، اس کے بعد اب دوسری بیان فرما رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی جو ہے یہ بھی ضمیر محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر مبتدا وغیرہ بنتی ہے۔ یہ دیکھیں ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی 14 ہیں، اور یہ اس کی تعریف یہ ہوگی، یہ ضمیر محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ جیسے ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ 2 مؤنث ہے، ہننا وہ سب مؤنث ہے۔ انتا تو ایک مذکر، انتما تم 2 مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم سب مؤنث ہے، انتنا تم سب مؤنث ہے، انا میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث، نحنو ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی 14 ہو گئی، اور یہ بھی جو ہے محل رفع میں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ پہلی والی جو ہوتی ہے وہ عامل سے متصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو متصل بولتے ہیں، وہ بھی محل رفع میں ہوتی ہے، اور یہ بھی محل رفع میں ہوتی ہے، لیکن یہ عامل سے متصل نہیں ہوتی بلکہ جدا ہوتی ہے۔ وہ پہلی والی عام طور پر فاعل بنتی ہے، اور یہ جو ہے عام طور پر مبتدا بنتی ہے۔ تو یہ بھی 14 ہوئی، اور اس میں بھی طریقہ یہی رکھا کہ سب سے پہلے غائب کی ضمیر لائے، پھر غائب مؤنث کی ضمیر لائے، پھر مذکر حاضر کی ضمیر لائے، پھر مؤنث حاضر کی، پھر متکلم کی ضمیر کو لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری کتابوں بعض جگہوں پر پہلے متکلم کی ضمیروں کو رکھا ہے، تو انہوں نے اس خیال سے رکھا ہے کہ چونکہ عام طور پر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ضمیروں میں جو سب سے زیادہ پہچان اور شناخت کے اعتبار سے متکلم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ اب یہاں سے تیسری ضمیر فرما رہے ہیں ضمیر منصوب متصل۔
جس طرح ضمیر کی دو مرفوع کی دو قسمیں نکلیں کہ متصل ہوگی یا منفصل، ایسی منصوب کی دو قسمیں نکلیں گی، متصل اور منفصل۔ تو ضمیر منصوب متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمیر محل نصب میں ہوتی ہے، یہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو تو یہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے۔ یہ عام طور پر جو ہے مفعول وغیرہ بنتی ہے، یہ بھی 14 ہی ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے جو 5 ضمیروں کے ہم 5 ضمیر کی تو کل 5 قسمیں ہیں، اور اس طرح سے 14 صیغوں میں آئیں گی تو اس طرح سے یہ 70 بن جائیں گی۔ تو یہ بھی ضمیر منصوب متصل بھی، یہ بھی 14 ہیں۔ یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، جیسے یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں، جیسے دیکھا نصرہ، اس ایک مذکر نے اس کی مدد کی، تو یہاں نصرہ فعل سے ہو ضمیر متصل ہے جو محل نصب میں واقع ہے، اور فعل سے متصل ہونے کی وجہ سے متصل کہلائی۔ اور چونکہ محل نصب میں کیوں؟ کیونکہ اس پر جو ہے فاعل کرنے والے کا فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی اس نے اس کی مدد کی، تو اس کو کہیں گے اس کے اندر ہوا ضمیر جو پوشیدہ فاعل ہے وہ محل رفع میں ہے، اور ہو ضمیر جو ظاہر ہے فعل سے متصل ہے یہ محل نصب میں واقع ہے، کیونکہ اس پر جو ہے نصر واقع ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ محل نصب میں ہوئی۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھیں، نصرہ، اس ایک مذکر نے اس کی مدد کی، نصرہما، ان دو مذکروں ان دو کی مدد کی، نصرہم، اس مذکر نے ان دونوں کی مدد کی، نصرہم، اس مذکر نے ان سب کی مدد کی، نصرہا، اس مذکر نے اس مؤنث کی مدد کی، نصرہما، اس مذکر نے ان دو مؤنثوں کی مدد کی، نصرہن، اس مذکر نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، نصرکا، اس مذکر نے تو ایک مذکر کی مدد کی، نصرکما، اس مذکر نے تم دو مذکروں کی مدد کی، نصرکم، اس مذکر نے تم سب مذکروں کی مدد کی، نصرکی، اس مذکر نے تو ایک مؤنث کی مدد کی، نصرکما، اس مذکر نے تم دو مؤنثوں کی مدد کی، نصرکن، اس مذکر نے تم سب مؤنثوں کی مدد کی، نصرنی، اس مذکر نے میری مدد کی، میں ایک مذکر یا مؤنث کی مدد کی، نصرنا، اس مذکر نے ہم یا دو یا ہم سب مذکر یا مؤنثوں کی مدد کی۔ تو اس کا ترجمہ یہ جتنی اس میں ضمیریں جو ملی ہوئی ہیں یہ محل نصب میں واقع ہیں اور یہ مفعول بن رہی ہیں۔ تو اس متصل ہے، چونکہ فعل سے ملی ہوئی ہیں اس لیے متصل کہلائیں گی۔ اب کبھی یہ حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فعل سے ملی ہوتی ہے، کبھی یہ ابھی حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور یہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوا کرتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوا کرتا ہے، تو یہ اب اس کا اسم بنیں گی تو حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر انہو، بے شک وہ ایک مذکر، انہما، بے شک وہ دو مذکر، انہم، بے شک وہ سب مذکر، انہا، بے شک وہ ایک مؤنث، انہما، بے شک وہ دو مؤنث ہے، انہن، بے شک وہ سب مؤنث ہے، انکی، انکا، بے شک تو ایک مذکر، انکما، بے شک تم دو مذکر، انکم، بے شک تم سب مذکر، انکی، بے شک تو ایک مؤنث، انکما، بے شک تم دو مؤنث ہے، انکنا، بے شک تم سب مؤنث ہے، اننی یا اننا، بے شک میں ایک مذکر، اننا، بے شک ہم سب مذکر، یا انی یا انا بھی کہہ سکتے، بے شک میں مذکر، انا، بے شک ہم سب مذکر۔ تو یہ جو ہے ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی جو ہے حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوا کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی قسم ہے اس کی ضمیر منصوب منفصل۔ تو چونکہ دو قسمیں اس کی نکلیں گی، مرفوع متصل، منصوب متصل، پھر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، پھر تیسری ہے منصوب متصل، اور چوتھی ہے منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے یہ بھی محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، جیسے کہ مرفوع منفصل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، ایسی ضمیر منصوب منفصل یہ بھی 14 ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہیں
منصوب ہوتی ہے اور محل نصب میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، یہ بھی 14 ہیں۔ دیکھیں کہ ایاہو اصل ضمیر ایہ ہی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے جو ہیں یہ ضمیر جڑتی جا رہی ہیں، تو اس حساب سے یہ اس کا فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ لیا صرف ایہ ہے، ضمیر باقی تمام حروف متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرنے کے لیے ہیں، تو ضمیر صرف ایہ ہی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، محل نصب میں ہے اور عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ پورے کو عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اس سے پہلے عامل بھی نہیں، عامل سے متصل بھی نہیں ہے۔ یہ بھی 14 ہیں۔ ایاہو اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں اس کو، اس ایک مذکر، ایاہما ان دو مذکر، ایاہم ان سب مذکر، ایاہا اس ایک مؤنث، ایاہما ان دو مؤنث، ایاہن ان سب مؤنث، ایاکا تو ایک مذکر، اور تجھ کو بھی کہتے ہیں اس کا ترجمہ، تجھ کو ہی پوچھتے ہیں، آیا قرآن ایاک نعبد، تجھ ہی کو، ایاکم تم دو مذکر، ایاکم تم سب مذکر، ایاکی تو ایک مؤنث، ایاکما تم دو مؤنث، ایاکن تم سب مؤنث، ایایا میں ایک مذکر، ایانا ہم سب مذکر۔ تو یہ جو ہو گئیں 4 قسمیں ہماری ہو گئیں، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی مرفوع متصل، دوسری منصوب مرفوع منفصل، تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل، اور یہ سب 14 ہوتی ہیں، 14 پنجے 14 یہ 14 و 14 ہو گئی اس طرح۔ اب 5ویں قسم جو ہماری بنتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، وہ ضمیر مرفوع وہ منفصل نہیں آتی، تو اس حساب سے 14 پنجے 70 ہو جائیں گی۔ یہ ابھی 68 ہوئی ہیں اور 64، 14 پنجے 70 ہو جائیں گے۔ اب یہ 5ویں ہم قسم اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اب یہاں دیکھیں کہ 5ویں قسم ہماری یہاں پر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مجرور متصل یہ ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور محل جر میں ہوتی ہے، محل جر میں ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی جو ہے ضمیر منصوب متصل کی طرح ہے کہ وہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے، لیکن فرق یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل یہ صرف اسم سے مل کر آئے گی یا حرف جر کے ساتھ آئے گی، کیونکہ ضمیر مجرور متصل یہ فعل سے ملی ہوئی نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ ضمیر اپنے عامل سے ملی ہو اور محل جر میں واقع ہو، یہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ یا حرف جر کا مجرور واقع ہوتی ہے۔ تو پہلی ہماری یہ ہے، یہ بھی 14 ہیں اور یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں یہ متصل ہوں گی تو پہلا ولد مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گی، اور دوسری جب حرف سے ملی ہو تو یہ مجرور بنے گی۔ تو یہاں بھی 14 ہیں اور کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں، جیسے ولدہ اس ایک مذکر کا لڑکا، ولدہما ان دو مذکروں کے لڑکا، ولدہم ان سب مذکروں کا لڑکا، ولدہا اس ایک مؤنث کا لڑکا، ولدہما ان دو مؤنثوں کا لڑکا، ولدہن ان سب مؤنثوں کا لڑکا، ولدکا تیرا تو ایک مذکر کا لڑکا، ولدکما تم دو مذکروں کا لڑکا، ولدکم تم سب مذکروں کا لڑکا، ولدکی تو ایک مؤنث کا لڑکا، ولدکما تم دو مؤنثوں کا لڑکا، ولدکن تم سب مؤنثوں کا لڑکا، ولدی میرا لڑکا، ولدنا ہم سب کا لڑکا۔ تو یہ اسم سے متصل ہوئی۔ اب پھر کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے، یہ ضمیر مجرور متصل کبھی حرف سے جر سے متصل ہوتی ہے، جیسے لام یہ حرف جر ہے حروف جارہ میں سے، اس کے ساتھ متصل ہے ہو۔ اب کہیں گے لہو، یہ ہو ضمیر واحد مذکر کے لیے ہے اور واحد مذکر یعنی غائب ہے، اور یہ اس طرح سے ضمیریں دیکھیں، لہو اس ایک مذکر کے لیے، لہما ان دو مذکروں کے لیے، لہم ان سب مذکروں کے لیے، لہو لہا اس ایک مؤنث غائب کے لیے، لہما ان دو مؤنث غائب کے لیے، لہن ان سب مؤنث غائب کے لیے، لکا تو ایک مذکر کے لیے، لکما تم دو مذکروں کے لیے، لکم تم سب مذکروں کے لیے، لکی تو ایک مؤنث کے لیے، لکما تم دو
مؤنث و محاضر مؤنث کے لیے، لکنہ تم سب مذکر مخاطب تم سب مؤنث مخاطب کے لیے، لی میں ایک مذکر یا ایک مؤنث کے لیے، لنا میں ایک ہم یا سب مذکر و مؤنث کے لیے۔ تو اس طرح سے ضمیر 5 ہو گئیں۔ ذہن میں ایک طور سے ملاحظہ کر لیں کہ نمبر 1 ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں، اور ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، اور چونکہ یہ 14 صیغوں میں آتی ہیں تو اس حساب سے یہ جو ہو جائیں گی 70 بن جائیں گی۔ 14 کو جب 5 کو 14 میں ضرب دیں گے، ہر ایک 14 میں، تو اس طرح سے 70 ہو جائیں گی۔ اب یہ بیان کر دیا، اب اس کے بعد ایک تنبیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مضارع امر اور نہی کے تین صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ایک ہے واحد مذکر حاضر، جیسے کہیں تفعلوا، اور واحد متکلم افعلوا، اور جمع متکلم نفعلوا۔ اسی طرح امر کے بھی صیغوں میں، انہی 3 صیغوں میں، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اسی طرح نہی کے بھی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا فاعل لا ہی نہیں سکتے، صرف یہی ان کے اندر جو فاعل ہوگا اسی کو پوشیدہ، اسی کو فاعل بنانا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں مضارع امر اور نہی کے 3 صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نیز ان 3 فعلوں کے اور فعل ماضی کے 2 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اصل ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب ان کے جو ہے مضارع کا جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب یفعلوا، اور مضارع کا جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ یفعلوا، یفعلون تفعلوا، یہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور واحد مذکر غائب کا صیغہ، ان دونوں میں جو ضمیر جو ہوتی ہے یہ جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور ماضی کے صرف 2 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے جوازاً، ایک واحد مذکر غائب فعلا اور دوسرا فعلت، واحد اور دوسرا جو ہے فعلت ہے، واحد مؤنث غائب، جس طرح واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور باقی جو ہے ماضی مضارع امر و نہی، اور امر و نہی کے بھی انہی 2 صیغوں میں جوازاً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اصل حاصل کلام یہ نکلا کہ مضارع امر اور نہی کے 3 صیغوں میں جو ہے ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، اور 2 صیغوں میں امر اور نہی اور مضارع کے 2 صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، ایک جو ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور ماضی کے 14 صیغوں میں صرف 2 صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ ماضی کے کل جو ہے 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، اور مضارع کے جو ہے 9 صیغے ہیں جس میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے 14 میں سے جو ہے 3 جو ہیں جن میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، اور 2 میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ مضارع ہو یا امر ہو یا نہی ہو۔ تو گویا کہ مضارع امر اور نہی کے 3 صیغے وجوباً میں آ گئے اور 2 صیغے جوازاً میں آ گئے، اور ماضی کے میں کوئی بھی وجوباً نہیں ہوتی، صرف 2 صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور جوازاً پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا فعلا، اسے ایک مذکر نے کیا، لیکن اس کے بعد فعلا زیدن بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کہا فعلت، اسے ایک مؤنث نہیں کیا تو اس کے بعد فعلت ہندن بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح مضارع میں بھی جو یہ 2 صیغے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وجوباً جہاں پوشیدہ ہوتی ان کے بعد نہیں لا سکتے۔ ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں۔ مرفوع ہوتی ہے اور مستتر کہتے ہیں، مستتر مطلب پوشیدہ ضمیر۔ تو گویا کہ اصل ضمیر کی 2 ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک بارز ایک مستتر۔ تو بارز جو ہوتی ہیں ضمیر مرفوع متصل جو بارز ماضی میں جو ہوتی ہیں 12 صیغوں میں ہوتی ہیں، اور مضارع کے جو ہوتی ہیں
9 सिगों में बारिज़ होती हैं, 3 में वजूबन पोशीदा मुस्ततिर होती हैं और 2 में भी मुस्ततिर होती हैं लेकिन वो जवाज़न होती हैं। बारिज़ का माना होता है ज़ाहिर करना, इससे मुराद वो ज़मीर होती है जो लिखी और पढ़ी जा सके, जैसे ज़रबतु में ता ज़मीर बारिज़ है। और मुस्ततिर का माना होता है पोशीदा, इससे मुराद वो ज़मीर होती है जो लिखी और पढ़ी ना जा सके, जैसे ज़रब में हुआ ज़मीर मुस्ततिर है। तो हमारा ये कुल सबक मुकम्मल हो गया। अब हमारा जो तरीक़ाकार है कि हम जो है तमरीन को हल करते हैं और तमरीन को हल करने के बाद फिर हम दूसरी और तीसरी तमरीन को हल करते हैं, और दूसरी और तीसरी तमरीन को इसलिए हल करते हैं कि वही सबक की जान हुआ करती है। तो आइए हम दूसरी और तीसरी तमरीन की हल की तरफ चलते हैं। दूसरी तमरीन हमारी ये है, दूसरी तमरीन यहाँ पर गलती की निशानदही करें। तो यहाँ पर एक गलत थोड़ा सा लिखा रहता है, उसको हमें दुरुस्त करना रहता है। और थोड़ी सी देखिए यहाँ पर नंबर 1 है, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल कभी इस्म से मुत्तसिल होती है। आपने पीछे पढ़ के आए कि ज़मीर मनसूब मुत्तसिल कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती है। तो हमें यहाँ ये करना होगा, नंबर 1 में ज़मीर मनसूब मुत्तसिल कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती है, कभी इस्म से मुत्तसिल की जगह कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती है। दूसरा सवाल है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती है। ये आपने पढ़ा था कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी इस्म से मुत्तसिल होती है और कभी हरफ जर से मुत्तसिल होती है। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी इस्म से मुत्तसिल होती है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी इस्म से मुत्तसिल होती है। एक जवाब ये भी बना सकते हैं, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी हरफ जर से मुत्तसिल होती है। तो 2 तरीके से इसके जवाब बन सकते हैं, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी इस्म से मुत्तसिल होती है और कभी हरफ जर से मुत्तसिल होती है। नंबर 3 है सवाल, कुल ज़मीर 65 हैं। ऊपर आपने पढ़ा कि कुल ज़मीर 65 नहीं बल्कि 70 हैं, कुल ज़मीर 70 हैं। तो ये हमारी तमरीन नंबर 2 मुकम्मल हो गई। अब तीसरी तमरीन हमारी ये है, दूसरी तमरीन ये हुई। अब तीसरी तमरीन की तरफ हम चलते हैं। तीसरी तमरीन जो है यहाँ पर इसके 2 हिस्से किए इन्होंने, और तीसरी तमरीन में सबसे पहला हिस्सा अलिफ़ है, और अलिफ़ में ये बयान करते हैं कि दर्ज ज़ेल अल्फाज में ज़माइर की अक़साम ख़म्सा की शनाख्त फरमाइए। तो आप इसके आसानी के लिए कर सकते हैं कि आप सबसे पहले 1 नंबर में मिसाल लिखें और दूसरे में उसका माना लिख सकते हैं तो अच्छा है, माना लिख लें। और तीसरे में यह जो सी एक अक़साम ख़म्सा जो किस्म हो उस किस्म को वहाँ मुतय्यन कर दें, और फिर उसको बयान कर दें कौन सी है ये। तो अक़साम ख़म्सा, तो इस तरह से 3 टेबल भी बना सकते हैं इसके, और वैसे अलग अलग भी बना सकते हैं। हर एक में जो है टिक लगाते जाएं, कौन सी किस्म है उसमें टिक लगाते जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ज़मीर हमने जो पढ़ी हैं वो हैं। इस तमरीन को हल करने से जहाँ एक हद तक जो है पूरा सबक अच्छी तरीके से महफूज हो जाएगा, वहीं ज़मीरों की शनाख्त भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले 1 नंबर है इन्नकुम। हम तर्जुमा भी करते जाएंगे। बेशक तुम सब, मुज़क्कर की ज़मीर है और ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है, क्योंकि इन्ना के साथ जो इस्म होता है वो उसका इन्ना का इस्म जो होता है मनसूब होता है, लिहाजा कुम ज़मीर मनसूब है और मुत्तसिल है। दूसरी है अलैहि, ये ज़मीर ये मजरूर मुत्तसिल है और ये आला हरफ जर के साथ है, और आला हरफ जर के साथ जो ज़मीर होती है वो मजरूर मुत्तसिल होती है। रजाना, हम सब वापस हुए, ये रजाना हम सब वापस हुए, ये जो है मरफू मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर की है, ना ज़मीर इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, फ़ेल के साथ जुड़ी हुई है, तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है जो कि फ़ाइल बनती है। इलैकुमा, तुम दोनों की तरफ, यहाँ कुमा ज़मीर जो है मजरूर मुत्तसिल है जो इला हर्फ के जार के साथ जो है मिली हुई है। तुम, ये ज़मीर जो है मरफू है और मरफू मुनफसिल है, ये किसी से मिली हुई नहीं है और ये आम तौर पर मुब्तदा बनती है। तुम सब मुज़क्कर। इन्नका, बेशक तू, ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है
اور مذکر کے لیے ہے، اور انا کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا کاف ضمیر یہ منصوب ہے اور حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا منصوب متصل بھی ہے۔ ایاکم یہ تم سب، تم کو یا تم سب کو، تم کو، یہ ضمیر جو ہے منصوب منفصل ہے، کسی سے جڑی ہوئی نہیں ہے لہذا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور مذکر کی ہے اور جمع کے لیے ہے۔ لہن ان سب عورتوں کے لیے، یہ لہن یہ ضمیر ہن ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ لام حرف جر سے ملی ہوئی ہے۔ ضمیر مجرور متصل کی منفصل والی قسم نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور مؤنث کے لیے ہے، لہن ان سب مؤنثوں کے لیے۔ دعاکما تم دونوں نے بلایا، یہ جو ہے ضمیر ہے اور جو منصوب یا اس نے تم دونوں کو بلایا یہ آسان ہے۔ دعاکما اس نے تم دونوں کو بلایا، یہ منصوب متصل ہے اور منصوب متصل ہے جو محل نصب میں ہے، مذکر کے لیے ہے، تثنیہ مذکر کے لیے منصوب اور فعل سے جڑی ہوئی ہے تو اس دعا میں ہوا فاعل ہو جائے گا اور کما ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی۔ انہو بے شک وہ، یہاں پر ہو ضمیر مذکر کی ہے اور منصوب متصل ہے جو ان حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ انتن تم سب عورتیں، یہ جو ہے انتن جمع مؤنث حاضر کی ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ عام طور پر مبتدا بنتی ہے۔ غسلا اس نے دھویا، غسلا یہ جو ہے ہوا اس کے اندر پوشیدہ ہے اور یہ وہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور مستتر ہے اس کے اندر جو جوازن ہوا کرتی ہے، یہ جو ہے فعل کے ساتھ ہے اور محل رفع میں ہے اور کہیں گے کہ اس کے یہاں پر ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو پوشیدہ ہے اس کے اندر اور جو محل رفع میں ہوتی ہے جو فاعل بنا کرتی ہے، ضمیر اس کے اندر ضمیر مستتر ہے اور جوازن ہے۔ بی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی جیسے کتابی میں آتا ہے تو با کے ساتھ آتا ہے، یا یہاں پر جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے با حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی کہیں گے کہ بے میرے ساتھ وغیرہ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ با حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، محل جر میں ہے۔ فینا ہم سب میں، نا ضمیر یہاں پر جڑی ہوئی ہے اور فینا میں جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے جو نا ضمیر فا حرف جر سے متصل ہے، محل جر میں ہے۔ انانی بے شک مجھے، انانی انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ نا ضمیر یہ ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو محل نصب میں واقع ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے لہذا یہ محل نصب میں واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور حرف سے مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہے اس لیے محل منصوب متصل ہے۔ رأیتم تم سب نے دیکھا، یہ تم ضمیر مرفوع متصل ہے اور بارز ہے اور یہ فعل کے ساتھ متصل ہے اور جمع مذکر کی ہے۔ رأیتم تم سب نے دیکھا، تم ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر کی۔ ایانا ہم سب کو، یہ نا ضمیر جمع متکلم کی ہے اور پورا ایانا کہیں گے کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے جو محل نصب میں ہے اور کسی سے متصل نہیں ہے، منفصل ہے محل نصب میں ہے۔ ہوا ہوا وہ ایک مذکر، یہ ضمیر واحد مذکر کی ہے اور مرفوع ہے اور منفصل ہے، محل رفع میں واقع ہے اور یہ محل رفع میں واقع ہو کر کے مبتدا ہوا کرتی ہے۔ دارہم ہم ضمیر یہ ان سب مذکروں کا گھر، یہ جو ہے مجرور متصل ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے، دار مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے اور یہ محل جر میں بھی ہے اور اسم سے کبھی متصل ہو کر کے آتی ہے یہ والی ضمیر اور کبھی حرف سے متصل ہو کے آتی ہے لہذا یہاں پر دار اسم سے متصل ہے
اور محل جر میں ہے اور مجرور متصل ہے۔ انا یہ ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے، منصوب متصل ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بے شک ہم سب، تو یہاں پر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر جو متصل ہے یہ اس کا اسم بنتی ہے اور منصوب ہے اور متصل ہے اس کے ساتھ، کیونکہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے، اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ درسی میرا سبق، یہاں درسی یہ یا ضمیر جو درس کے ساتھ ہے یہ محل جر میں ہے اور مجرور متصل ہے جو اسم کے ساتھ متصل ہے۔ مجرور متصل کبھی اسم کے ساتھ متصل آتی ہے اور کبھی حرف کے ساتھ متصل آتی ہے، یہاں اسم کے ساتھ متصل ہے، محل جر میں ہے جو مجرور متصل ہے۔ میرا سبق، ذہبتن تم سب عورتیں گئیں، یہ جو ہے تنّا میں جو ہن ضمیر ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے مجرور مرفوع متصل ہے، اور مرفوع متصل فعل کے ساتھ جڑی ہوئے ہے اور اس کا فاعل بن رہی ہے جو محل رفع میں واقع ہے، اور مرفوع متصل ہے چونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ غصنھا اس کی ٹہنی، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ محل جر میں واقع ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور غصن مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ اس ایک مؤنث کی ٹہنی، اور یہاں محل جر میں واقع ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ اسم کے ساتھ جڑی ہے اس لیے مجرور متصل ہے۔ ایاہو اس کو، یہ ضمیر جو ہے محل نصب میں واقع ہے اور منصوب منفصل ہے، کسی کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ نصرہن اس نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، یہاں پر یہ ہنہ ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے جو کہ یا یہاں پر کہیں گے نصرہن اس نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، ہنہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور محل رفع محل نصب میں واقع ہے، یہ اس وجہ سے نصرہن اس نے ان سب کی مدد کی، تو یہاں محل نصب میں واقع ہے اور منصوب متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایاکا تجھ کو، ایاکا یہ ضمیر ہے منصوب منفصل ہے اور محل نصب میں واقع ہوتی ہے، کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا یہ محل نصب میں واقع ہے۔ جاء وہ شخص آیا، وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر مستتر ہے جو کہ جوازاً مستتر ہوا کرتی ہے اور جاء کا فاعل بنا کرتی ہے، لہذا یہ ضمیر مرفوع ہے متصل ہے اور محل رفع میں واقع ہے۔ فتحہ اس نے اس کو کھولا، یہ ہو ضمیر جو ہے منصوب ہے اور متصل ہے، محل نصب میں واقع ہے، متصل اس لیے ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مفعول بن رہی ہے اس طور پر کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی، اس لیے منصوب متصل ہے۔ اتینا وہ سب عورتیں آئیں، یہاں پر جو ہے ضمیر یہ مرفوع ہے اور متصل ہے کیونکہ یہاں فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مرفوع اس لیے ہے کہ یہ محل رفع میں واقع ہے جو اتا فعل کا جو ہے فاعل بن رہی ہے۔ ہننا وہ سب عورتیں، تو یہاں پر یہ جو ہے ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، کسی سے متصل نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی۔ منفصل تو اس لیے کہ جدا ہے، کسی سے ملی نہیں، اور مرفوع اس لیے کہلائے گی کہ یہ محل رفع میں ہے، مبتدا وغیرہ بن رہی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک حصہ الف با حصہ شروع ہو گیا، پورا ہو گیا تمرین نمبر 3 کا۔ اب دوسرا والا حصہ شروع ہوتا ہے، دوسرے والے حصے میں جو ہے یہاں بیان کریں گے کہ یہاں دوسرا با ہے، بتاتے ہیں درجہ ذیل الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت فرمائیے۔ نیز ضمیر مستتر کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً۔ فرماتے ہیں نمبر 1 تقرعو،
تو پڑھتا ہے، اس کو حصے میں بیان کر لیں گے، تقرأ پہلے لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ٹیبل بنا کر کے مثال معنی لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد ضمیر کی جو ہے بیان کر دیں گے کون سی ضمیر ہے، وجوباً مستتر ہے یہ کون سی ہے، پھر وجہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نمبر 1 تقرأ، تو ایک مذکر پڑھتا ہے، یہ اس کے اندر انت ضمیر ہے، وجوباً جو ہے مستتر ہے، اور مضارع کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، ضمیر کے مضارع کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کرمنا، یہ جو ہے اس کے اندر نون ضمیر بارز ہے، اور یہ ماضی کے جو ہے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، 2 میں جو ہے ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بھی جوازن ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کرمنا میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ سب مکرم ہوئی، معزز ہوئیں وہ عورتیں، نون ضمیر اس کے اندر بارز ہے، اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے یہ والا جس میں ضمیر بارز ہوتی ہے، کیونکہ جن میں پوشیدہ ہوتی ہے وہ ایک واحد مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جو ان دونوں میں نہیں ہے۔ تیسرا صیغہ ہے نزلہ، وہ ایک مذکر اترا، نزلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جوازن جو ہے پوشیدہ ہے، کیونکہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب اور میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 سال، تم سب نے مانگا، یہاں پر تم ضمیر جو ہے یہاں پر بارز ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے وہ ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ یہ ضمیر تم ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے۔ افتح، نمبر 5 افتح، تو کھول، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے صیغے کے اندر بیان کیا جا چکا کہ امر کے صیغے میں جو ہے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر وجوباً مستتر ہے، اور فعل امر کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ اسمع، میں سنتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے 3 صیغوں میں وجوباً ضمیر مستتر ہوتی ہے، ان میں سے ایک واحد متکلم بھی ہے، لہذا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا ضمیر وجوباً مستتر ہے۔ نمبر 7 جاءت، وہ ایک مؤنث آئی، یہ چونکہ ماضی کا صیغہ اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر ہیا ضمیر جوازن مستتر ہے، تو جوازن یہاں مستتر ہے۔ نمبر 8 وصلوا، وہ سب مذکر پہنچے، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، لہذا یہاں پر اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے۔ اور نمبر 9 سرت، میں چلا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے صیغہ میں سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ماضی کے جو ہے 12 صیغوں میں جو ہوتی ہے ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا واحد متکلم کا یہاں صیغہ، اس میں بھی تو ضمیر بارز ہے، اور ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا یہ تو ضمیر بارز ہے۔ نمبر 10 لیقبلوا، چاہیے کہ وہ قبول کریں، تو یہاں پر یہ جو ہے واو ضمیر بارز ہے، اور یہ امر تو ہے لیکن اہل امر کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر بارز ہوتی ہے، ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ 3 ہی صیغے ہیں جو ان میں سے نہیں ہے، اس کے اندر واو ضمیر یہاں بارز ہے۔ نمبر 11 نحفظ، ہم یاد کرتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں جمع متکلم ہے، اور بیان کیا جا چکا کہ مضارع کے جمع متکلم کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر نحن ضمیر وجوباً مستتر ہے۔ نمبر 12 ذهبا، وہ 2 مذکر گئے، یہاں ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر الف ضمیر تثنیہ ضمیر بارز ہے۔ نمبر 13 یاکلنا، ان سب مؤنثوں نے کھایا، یہاں پر بھی یہ یاکلنا مضارع کا صیغہ ہے
اور مضارع کا صیغہ یاکلنا وہ سب مؤنثیں کھاتی ہیں۔ یہاں پر نون ضمیر بارز ہے، مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے۔ مضارع کے 5 صیغے ہیں جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 میں وجوباً ہوتی ہے اور 2 میں جوازاً ہوتی ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے اندر نون ضمیر جو ہے بارز ہے۔ لے اذہب نمبر 14 لے اذہب تاکہ میں جاؤں، یہاں پر امر ہے اور امر کے انا اس کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہے، کیونکہ امر کے بھی 3 صیغوں میں وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک واحد متکلم بھی ہے، لہذا اس کے اندر انا ضمیر وجوباً مستتر پوشیدہ ہے۔ فعل امر کے واحد متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 15 سمعتما تم 2 مذکروں نے سنا، یہاں تما ضمیر بارز ہے، ماضی کا یہ وہ صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر تما ضمیر یہ بارز ہے۔ تدرسو تو ایک مذکر پڑھتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ اور مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے، اور مضارع کے ان صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 17 لننصر چاہیے کہ ہم مدد کریں، یہاں جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر نحن ضمیر وجوباً مستتر ہے، اور امر کے و جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 18 قلتن تم سب عورتوں نے کہا، یہاں ماضی کا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر نا ضمیر بارز ہے، ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، ان میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 19 یحسبان وہ 2 مذکر گمان کرتے ہیں، یہاں یحسبان تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، اور مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر جو ہوتی ہے ہمیشہ بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے۔ لا تکذب 20 نمبر ہے، لا تکذب تو جھوٹ مت بول، فعل نہیں ہے اور واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تکذب انت ضمیر وجوباً اس کے اندر پوشیدہ ہے، نہیں کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ان میں جس میں یہ وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ نمبر 21 نصرتا ان 2 مؤنثوں نے مدد کی، یہ الف تثنیہ ہے، ان 2 مؤنثوں نے مدد کی، نصر یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ نمبر 22 حفظتا تو ایک مذکر نے یاد کیا، یہ تا ضمیر اس کے اندر بارز ہے اور ماضی کا صیغہ اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، اس کے اندر تا ضمیر بارز ہے۔ نمبر 23 افہموں میں ایک مذکر یا مؤنث سمجھتا ہوں، سمجھتی ہوں، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انا ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے۔ نمبر 24 اقبلوا تم سب قبول کرو، یہاں فعل امر ہے اور فعل امر کا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اور جمع حاضر کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے، امر کی ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے بلکہ ان کے صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے۔ نمبر 25 نسینا ہم بھول گئے، یا نسیتو نسینا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے صرف 2 صیغوں کے اندر باقی کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے اور اس کے اندر نا ضمیر بارز ہے۔ نمبر 26 تنظرون
تم سب مذکر دیکھتے ہو۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر ہمیشہ بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے۔ ان صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، ان صیغوں میں سے نہیں جن کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ پوشیدہ ہونے والے وہ صیغے ان کے اندر تین جو ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، متکلم وجوداً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا، ضمائر کا بیان، اور اس طرح سے اس کو ہم نے سبق نمبر اس کے اندر بہت کچھ حاصل کیا۔ ضمیروں کے بارے میں سنا، ضمیروں کی تفصیل سنی، پھر اس کے اندر ہم نے تمرین دوسری حل کی، پھر تیسری تمرین کے تحت 2 ٹیبل حل کیے۔ تو آپ کو یہ کیسا لگا، اس کو آپ اس کے بارے میں اپنی کمنٹ، اپنی رائے اور مشوروں سے نوازیں، جیسا ہو اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اگر کچھ سقم نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی بیان فرمائیں، تاکہ آگے چل کر اس کو مزید سے بہتر کیا جا سکے۔ جہاں کہیں بھی ایسا جو تکرار ہوتی ہے، لفظ کی بولنے کی تکرار ہوتی ہے یا کچھ اٹک ہوتی ہے، وہ ایک تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ کے، تاکہ انسان کو سامنے طور پر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اور اگر کچھ بھی رائے مشورے ہوں تو ہمیں چینل پہ اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی ثواب مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔